دور کرو، فوراً اشارہ کریں کہ نہیں 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 مجھے پانی مت دیجیے، مجھے پانی کی تو بہت ضرورت ہے لیکن مجھے پانی مت دیجیے، میرا بھائی پیاسا ہے وہ آہ کر رہا، اس کے پاس لے کے جائیے۔ جب ان کے پاس گئے پانی لے کر، ان کے بغل میں وہ بھی صحابی تھے۔ عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے، میں ہوں سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ سے مؤدبانہ التماس ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ سامنے جگہ خالی ہے، قریب قریب آ جائیے تاکہ مل جل کر بیٹھ کر کچھ دن کی باتیں کریں، کچھ صحابہ کا تذکرہ کریں، اچھے لوگوں کا تذکرہ کریں، ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے جو لوگ اسلام کے لیے زندگی گزارے، اسلام کے لیے ہی جی رہے تھے اور اسلام ہی کے نام پر دنیا سے چلے گئے۔ ان کو صرف محبت تھی تو اللہ سے محبت تھی، اور اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے حکموں کے آگے اپنا سر جھکا دیتے تھے، ان کے حکموں کے آگے اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ بس انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بس اسی طریقے پہ وہ زندگی گزارنے کو پسند کرتے تھے، بلکہ اسی طریقے پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو راستہ ہے میں جو چل رہا ہوں یہ راستہ ہے، بہت سے لوگ اس راستے پر چلتے ہیں، لیکن اگر ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں یہ جو راستہ ہے بہت سے لوگ اس پہ چلتے ہیں لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے، وہیں سے اس راستے کو وہ کٹ کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اور فوراً تلاش کرتے تھے کہ کون سا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی راستے پر پھر وہ چلنے لگتے تھے۔ یہ ہے ان لوگوں کا تذکرہ جو ہم سے بہت پہلے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں یہ ایسے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لوگ بہت بری حالتوں میں تھے، بہت سے لوگ تو کیا کیا کرتے تھے، یعنی حالتیں اچھی نہیں تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں اور بھی بہت سی برائیاں تھیں۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے لوگوں کے بارے میں جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کیا تھے، یعنی بہت بری حالت تھی، بس اس قدر ان کی حالت تھی کہ بس ان کے لیے جہنم ہی تھا۔ ہاں کچھ لوگ ان میں تھے جو بہت اچھے تھے، جو انصاف والے تھے، جو انصاف پسند تھے، جو ظلم نہیں چاہتے تھے، ورنہ بہت سے لوگ ظلم بہت کرتے تھے اور بہت سی برائیاں تھیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو بتانے لگے کہ اے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اور اچھی بات بتا رہا ہوں، کامیابی کا راستہ دکھا رہا ہوں، میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ ان کی باتوں کو مانتے گئے اور کامیابی حاصل کرتے گئے، یہاں تک کہ لوگ ان کی باتوں کو مانتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کے راستے پر چلتے تھے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر اگر وہ چلے گئے فوراً وہ اپنے کو سنبھالتے تھے، رونے لگتے تھے، ڈرنے لگتے تھے، اللہ سے کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی،
تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا تھا، اللہ بچا لیجئے مجھے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری زندگی گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مطابق، میری زندگی گزرے ان کی سنت کے مطابق، بس انہی کے راستے پر میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس راستے میں چاہے خواہ ہمیں کتنی ہی تکلیفیں آئیں، ہم ان تکلیفوں کو برداشت کریں گے۔ بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ میں تو اس راستے میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وجہ سے وہ دنیا کے چکروں میں نہیں رہتے تھے، بس دنیا میں جتنی کی ضرورت ہوتی تھی، کھانا، کپڑا اور رہنے کے لیے جو جگہ، بس زیادہ دنیا سمیٹنے کا چکر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ اگر ان کے پاس مال و دولت بھی ہوتے، پیسے بھی خوب آتے، بہت زیادہ جائیداد زمینیں بھی ہوتی، تو ان چیزوں کو بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے جو بندے ہیں ان بندوں کی مدد کریں۔ صحابہ میں بہت سے ایسے تھے جو بہت مالدار تھے، بہت پیسے کماتے تھے، بہت بڑی تجارت تھی۔ آج کل جو ہم سنتے ہیں یہ بہت بڑا تاجر ہے، یہ بہت بڑا تاجر ہے، لیکن صحابہ میں بھی بہت بڑے بڑے تاجر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، وہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے عقد نکاح میں تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں تھیں۔ یہ دونوں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام اتنا بلند تھا، بہت بلند مقام تھا۔ یہ بہت مالدار تھے، ان کو غنی کہا جاتا تھا، بہت مالدار تھے، بہت بڑی تجارت تھی، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ہماری طرح نہیں تھے کہ بہت بڑی تجارت ہے تو بس دنیا ہی کے چکر میں لگے رہیں اور دنیا سمیٹ کر نہیں، بلکہ تجارت جتنی بڑھتی جاتی تھی، جتنے پیسے آتے تھے اتنے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ ادھر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ادھر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ادھر لوگ پریشان ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بس ان کے دل میں یہ تمنا رہتی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق ہم بھی زندگی گزاریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے، بہت سی چیزیں معلوم ہے، بہت سی چیزیں جانتے جانتے جان لیں گے۔ جیسے ان کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ مسجدیں بنوانی ہے، اس میں خرچ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب طریقہ ہے۔ مدرسوں میں خرچ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب راستہ ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، مسلمان بھائی کی مدد کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب راستہ ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے، ان کی سنت یہ ہے کہ اگر کھانا ان کے سامنے ہو لیکن کوئی بھائی، کوئی انسان اگر بھوکا ہو تو کھانا پہلے وہ نہیں کھاتے تھے، بلکہ ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے کھانا دوسرے لوگ کھائیں، وہ اگر آسودہ ہو جائے، وہ سیراب ہو جائے، وہ پیٹ بھر لے، اس کے بعد سے اگر کھانا بچا ہے تب وہ خود تناول فرمائیں گے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اسی طریقے کو صحابہ کرام سیکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اچھے ساتھی تھے، ان کے پاس جو لوگ اچھے لوگ تھے وہ لوگ سیکھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے غلط لوگ بھی تھے، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، جیسا کہ ہم نے نام سنا، امیہ، ابی بن خلف، اور بھی کتنے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ان کو دیکھتے تھے لیکن ان کے طریقے سے محبت نہیں کرتے تھے، ان کے راستے پر نہیں چلتے تھے، تو ان کو تو چھوڑیے، وہ تو جہنمی ہے۔ ابو جہل کے بارے میں سب بچہ جانتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، وہ جہنم میں ہے، لیکن بچہ جانتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے
اور جان نثار کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بے شمار افراد جو اس زمانے میں تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور انہی کے راستے پر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کو پسند کرتے تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کا تذکرہ اگر ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے اس راستے پر اسی زمانے میں کتنے لوگ تھے جو بہت اچھی طرح ان کے راستے پر چلتے رہے اور اسی راستے پر چلنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ واقعہ سنیں گے تو سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو بہت ہے، ان کی جو ایک خاص سنت یہ ہے کہ اپنے کو نہیں کھلانا ہے، خود نہیں کھانا ہے، بلکہ اگر بھائی بھوکا ہے اس کو کھلا دینا ہے، اگر بھائی ننگا ہے اس کو کپڑے پہنا دینا ہے، بھائی پیاسا ہے اس کو پلا دینا ہے۔ بھائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میرے ابا کے بیٹے ہیں وہی بھائی نہیں، بلکہ تمام مسلمان بھائی ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پورے انسان بھائی ہیں، یعنی اگر کوئی انسان بھی پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور کرنا، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب ہم اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنا اس طریقے پر چلتے ہیں۔ ہم تو خوب کھا رہے ہیں لیکن ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، کیا ہم نے اس کی خبر گیری کی؟ ہم تو خوب پہن رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں اور شادی بیاہ میں اڑم دھڑم کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، جہاں پہ جتنی خرچ نہیں ہونی چاہیے تھی اتنا خرچ کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، شیطانی کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہیں پہ پڑوس میں یا ادھر دیکھیں، دائیں دیکھیں یا بائیں دیکھیں یا آگے دیکھیں پیچھے دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، کھانے کے لیے پریشان ہیں، گھر میں بیوی پریشان ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، کسی کے بچی گر گئی ہے، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہیں، دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں خیال نہیں کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کرنا اور خاص طور سے دوسروں کی خبر گیری کرنا، دوسروں کے احوال معلوم کرنا، دوسروں کے حالات معلوم کرنا اور ان کی مدد کرنا جس قدر ہو سکے۔ شادی بیاہ میں یا ادھر ادھر جو فضول خرچی کرتے ہیں ان فضول خرچیوں کو بند کر دینا ہے اور ان پیسوں کو بچا بچا کر غریبوں کی مدد کرنی ہے، کسی کا علاج کرا دینا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ماں ہوتی ہے، بالکل چھوٹا بچہ، اور ماں کے لیے ضرورت ہے کہ دودھ وغیرہ کچھ پیے تاکہ دودھ اس کو ہو تو بچہ دودھ پیے گا، لیکن پیسے نہیں ہے کہ وہ دودھ پی سکے، تو پھر بچے کو بھی اتنا دودھ نہیں آ پاتا ہے تو بچہ بھی تھوڑا تھوڑا دودھ پیتا ہے، اور لیکن وہ لوگ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، لیکن کتنے پریشان ہوں گے۔ میں کیا کیا مثال دوں، آپ تو دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اپنے علاقے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنی پریشانیوں میں ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو فضول خرچی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ فضول خرچی تو نہیں کرتے لیکن خود تو جائیں گے گھر میں آرام سے بریانی کھائیں گے، پلاؤ کھائیں گے، گوشت کھائیں گے اور پتہ نہ کیا کیا کھائیں گے، لیکن ان کا پڑوسی بھوکا ہے، کچھ فکر نہیں، ان کے خاندان میں کتنے لوگ پریشان ہیں، کوئی اس کے بارے میں فکر نہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، خود بھی اچھے سے رہو، دوسروں کے بارے میں بھی فکر کرو، وہ بھی اچھا سے رہے، خود بھی اچھا پہنو، اللہ کی جو نعمت ہے اس کا استعمال کرو اور دوسروں کے بارے میں بھی فکر کرو۔ بلکہ اس سے بھی بہتر جو طریقہ یہ ہے کہ خود اگر سامنے کھانا ہے لیکن سامنے والا بھوکا ہے، کوئی آ گیا یا نہیں بھی آیا، پتہ چلا کہ وہ بھوکا ہے تو سامنے کے کھانا بھی اٹھا کر لے جا کر اسے دے دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اعلیٰ طریقہ ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ سخی ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیالو ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرم فرمائی اور دستگیری کرنے والے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں دانی کہتے ہیں، بھوجپوری یا ہندی زبان میں دانی کہتے ہیں، سب سے زیادہ دانیوں ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے کہ وہ بہت بڑا دانی ہے، وہ بہت بڑا دانی ہے، لیکن سب سے بڑا جو دانی ہے، سب سے
بڑا جو غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، انسانوں کی مدد کرنے والے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھے، اور ان کا طریقہ ابھی بھی رائج ہے، ان کا طریقہ قیامت تک رہے گا۔ جو بھی اس طریقے پر چلے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جو ان سے سچی محبت کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کس طرح چلتے تھے، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارا دل اور ہمارا دماغ اور ہمارے اندر کے احساسات یہ کہنے لگتے ہیں کہ واقعی وہ لوگ جو تھے بہت اچھے تھے، وہ اتنے اچھے تھے، وہ اتنے اچھے تھے کہ بس کہنا کیا ہے، ان کے لیے تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے کہ میں آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کر رہا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ جب آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ لوگ کس طرح ان کے راستے پر چلتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بہت ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ جو سنت ہے دیالو ہونا اور دانی ہونا، خرچ کرنا، دوسروں کی خبرگیری کرنا، دوسروں کو ترجیح دینا، اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کی مدد کرنا، اپنے پاس سے کھانا دوسروں کو دے دینا، اپنا کپڑا دوسروں کو دے دینا، اپنے پیسے سے دوسروں کی مدد کرنا۔ صحابہ کرام کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے اور کس طرح وہ اپنی زندگی میں برتتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے اپنی جان کس طرح قربان کر دیتے تھے۔ سنیے یہ کہانی اور یہ قصہ۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے۔ ایک لڑائی ہوئی تھی یرموک، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ احد ہے، احد کی لڑائی ہے۔ جو لوگ عرب میں گئے ہوں گے تو پتہ چلتا ہوگا، دیکھے ہوں گے، مدینہ شریف کے قریب ہی میں ہے احد پہاڑ، وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی۔ اسی لڑائی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور بہت سے کفار بھی مارے گئے۔ کافروں اور مشرکوں سے لڑائی ہوتی تھی۔ بدر میں لڑائی ہوئی، خندق میں، اور بے شمار لڑائیاں ہوئیں۔ یعنی یہ جو کافر تھے نا، یہ مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو محبت کرنی چاہیے نا، ان کے اوپر تو جان نثار کر دینی چاہیے، ان سے وہ لوگ جنگ کرتے تھے۔ کتنے گندے لوگ تھے۔ بعد میں بہت سے لوگ تو توبہ کر لیا، مسلمان ہو گئے، اب پچھتاتے تھے کہ میں نے کتنا غلط کام کیا۔ جب وہ توبہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو دھو دیا۔ پھر وہی لوگ پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے لگے، اپنی جان قربان کرنے لگے، کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایسے ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، ہم لوگ بہت غلط تھے کہ آپ سے لڑتے تھے۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جو لڑتے ہی لڑتے اپنی زندگی گزار دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں آئے۔ تو خیر، ایک لڑائی ہے جس کا نام ہے یرموک۔ جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو ادھر کافر ہیں، ادھر اور مسلمان ہیں، تو جب لڑائی ہوتی ہے تو پہلے تلوار سے، نیزے سے، تیر سے سب لڑائیاں ہوتی تھی۔ تو کسی کو یہاں کٹا، کسی کو یہاں کٹا، کسی کو یہاں پہ تیر، اس طرح لوگ زخمی ہو گئے۔ تو جب لڑائیاں ختم ہو گئی تو کیا ہوا کہ اب سب لوگ اپنے اپنے جو دوست ہیں، احباب ہیں، یا اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں، جیسے مسلمان کو دیکھیں گے کہ میرا بھائی یا اس پارٹی کے جتنے لوگ ہیں، مسلمان جتنے ہیں، وہ کیسے ہیں۔ کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھلا دے، کوئی پیاسا، اس وقت تو پیاس لگتی ہے، جب بدن سے خون نکلتا ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا بہت پیاس لگتی ہے، تو کسی کو پانی پلا دے، مرہم پٹی کر دے، اور کوئی شہید ہو گیا ہے تو اس کے بدن کو ہم اٹھائیں اور لے جا کر دفن کریں اچھی طرح۔ تو اب ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو جہم، جہنم نہیں، جہم، یاد رکھیے گا، ابو جہم۔ یہ جو ہے نا اپنے چچا کے جو بھائی تھے، ان کے چچا کے بھائی، ان کے چچا کے لڑکے، یعنی چچا زاد بھائی، چچا کے لڑکے، وہ بھی جو ہے نا اس میں شریک تھے، جنگ میں شریک تھے۔ تو اب سوچے کہ جائیں دیکھیں، تلاش کریں کہ وہ بھی شریک تھے، کدھر ہیں، کیا حالت ہے۔ اور مشکیزہ میں پانی بھی لے لیے، اگر پانی کی ضرورت ہوگی انہیں پانی پلا دیں گے۔ جب وہ تلاش کرتے گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ ان کے جو بھائی ہیں نا وہ گرے پڑے ہیں، زخموں سے چور ہیں، اور اب انتقال کر جائے تب انتقال کر جائے، یہ ان کی حالت تھی۔ یعنی بالکل آخری وقت تھا، جانکنی کے عالم تھے۔ جب ان کے پاس گئے، ابو جہم اپنے بھائی کے پاس گئے تو بولے پانی، تو وہ اشارہ کیے، ان کے بھائی اشارہ کیے کہ ہاں پانی۔ اب یہ جب پانی ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں تو کیا ہوا کہ ان کے بغل میں
جیسے مثال کے طور پر اچھی طرح سمجھے، جیسے یہ ہیں، جیسے میں گیا ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بھائی کے پاس، پانی تھے، پانی کا اشارہ کیے. اب جیسے پانی ان کے پاس پلانے جا رہے ہیں تو ان کے بغل میں بھی ایک دوسرے صحابی تھے، وہ بھی زخموں سے چور تھے، وہ بھی کہہ رہے آہ. جب وہ آہ کیے تو اب یہ اس حالت میں ان کو پانی کی بہت ضرورت ہے، پانی ان کو پی لینا چاہیے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا کہ اگر سامنے والا پریشان ہے تو پہلے اپنی پریشانیوں کو بھول جاؤ، سامنے کی پریشانیوں کو دور کرو، فوراً اشارہ کریں کہ نہیں مجھے پانی مت دیجیے، مجھے پانی کی تو بہت ضرورت ہے لیکن مجھے پانی مت دیجیے، میرا بھائی پیاسا ہے، وہ آہ کر رہا، اس کے پاس لے کے جائیے. جب ان کے پاس گئے پانی لے کر، ان کے بغل میں وہ بھی صحابی تھے، وہ بھی زخموں سے چور تھے اور وہ بھی آخری حالت میں تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں آہ. جب وہ آہ کہہ رہے ہیں تو اب یہ بول رہے ہیں کہ نہیں مجھے پانی کی تو ضرورت ہے لیکن میرے پاس پانی مت لائیے، اس لیے کہ میرا بھائی پیاسا ہے، ان کے پاس لے کر جائیے. اب وہ ان کے پاس چلے گئے. جب ان کے پاس گئے تو پھر اب سنیے، میں پھر پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ وہ لڑائی میں شریک تھے، اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں. اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور جانکنی چھری تھی. میں نے پوچھا پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی. اتنے میں دوسرے صاحب جو قریب ہی پڑے تھے وہ بھی مرنے کے قریب تھے، انہوں نے بھی آہ کی. میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا، یعنی ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا. میں ان کے پاس پانی لے کر گیا، اور ان کا نام کیا تھا؟ ہشام بن ابی العاص. ان کا نام کیا تھا؟ ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب میں ان کے پاس گیا، ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال میں پڑے دم توڑ رہے تھے. انہوں نے آہ کی. انہوں نے سن لی کہ انہوں نے آہ کی. ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا. اب میں جب ان کے پاس گیا، میں ان کے پاس جا کر ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا. جب میں ان کے پاس گیا پانی لے کر، انہوں نے آہ کی، انہوں نے سن لیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے پاس جائیے، اس لیے کہ میرا بھائی پیاسا ہے، پہلے وہ پیے گا. اب یہاں پہ ایک سبق سیکھیے کہ موت کے وقت آخری حالت ہوتی ہے، انسان کی عقل اتنا کام نہیں کرتی ہے، اتنی سمجھداری نہیں ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام ماشاءاللہ کیا ان کا کہنا، کتنا مبارک ہستی ہیں وہ لوگ، کتنے اچھے ہیں وہ لوگ. وہ تو اتنے اچھے ہیں کہ اگر ان کا پیر ہمارے سینے پر بار بار رکھیں تو ہمارے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. ان کے پیر کو ہم چوم لیں تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. ان کا مقام اتنا بڑا ہے. تو وہ سوچے، لیکن اس حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو محفوظ رکھے ہوئے تھے. وہ بولے کہ میرا بھائی پیاسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھا کہ پہلے اپنے بھائی کو پلاؤ پھر خود پیو. اس حالت میں تو مجھے بہت پیاس لگی ہے لیکن میرا بھائی پیاسا ہے، پہلے ان کے پاس لے کر جاؤ. اب جب ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے، جاتے جاتے کیا ہوا کہ ان کی روح نکل گئی. آخری وقت تھا، ان کی روح نکل گئی تھی. وہ تو شہید ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، ان کا مقام بہت بلند ہو گیا. اب یہ سوچے کہ چلو اب یہ تو بھیجے تھے ان کے پاس پلانے کے لیے، اب تو وہ نہیں پی پائے، ان کی تو روح نکل گئی، اللہ کے پیارے ہو گئے. اب پھر میں واپس آ کر ان کو پلا دوں. جب ان کے پاس بھی آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی انتقال کر گئے. پھر سوچے کہ چلو اب اپنے بھائی کے پاس جاؤں، ان کو پلا دوں. ان کے پاس بھی آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی انتقال کر گئے. میرے بزرگوں، دوستو، اس قصے سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شدت کی پیاس اس وقت ہوتی ہے، اس وقت بھی اپنے بھائی کا خیال کر رہے ہیں. زندگی میں وہ کیسے کرتے ہوں گے، اپنے بھائی کا کس قدر خیال کرتے ہوں گے. ان واقعات کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ ان واقعات سے ہمیں سبق لینا ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے جس طرح یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تھے. ان میں آپ نے نام سن لیا، ابو جہم، یہ بھی پانی کا مشکوزہ لے کر گئے کہ
پانی پلا دے، کتنے اچھے تھے جو دوسروں کی مدد کے لیے نکلے۔ آپ نے نام سنا ہشام بن ابی العاص، یہ بھی بولے کہ نہیں ان کے پاس لے جائیے۔ اور بھی کچھ لوگ تھے، جیسے 3 لوگوں کا تذکرہ کیے گا نا، جیسے بھائی ہشام بن العاص اور ایک اور، لیکن سب کا تو نام نہیں اس میں ذکر کیا گیا، لیکن 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ جو پانی لے جانے والے ان کا نام ابو جہم، یعنی چاروں لوگ کتنے اچھے تھے۔ یہ تو ایک مثال ہے، بے شمار افراد ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ حضرات شہید ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ کے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہم لوگ بھی اللہ کے پاس جانے والے ہیں، بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ زندگی گزاریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور انہی کے طریقے کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان واقعات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ انشاءاللہ ابھی جو میں نے یہ واقعہ ذکر کیا، یہ واقعہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ میں یوٹیوب میرا چینل ہے اس میں ڈالوں گا۔ انشاءاللہ ان واقعات کو آپ بار بار سنیے گا اور دوسروں کے پاس بھی پہنچائیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ واقعات اور یہ جو باتیں ہیں اتر جائیں اور ان کے ذریعے سے دین کا کام ہونے لگے اور غریبوں کی مدد ہونے لگے۔ تو انشاءاللہ جو بھی دین کے راستے پر چلے گا اس کو پورا ثواب ملے گا، اور آپ بھی دین کے راستے پر چلیں گے آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی کہنے سننے سے زیادہ اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔